جو ہے اس میں ہمارا خلوص نیت شامل تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے مولانا کو بتایا کہ آگے اب اس قوم کے لیے بہت بڑا ایک مرحلہ ہے الیکشن کمیشن کی تشکیل نو۔ آپ جانتے ہیں چیف الیکشن کمشنر اور دو دیگر ممبران الیکشن کمیشن کے ان کی جو مدت ہے عہدے کی وہ ختم ہو چکی ہے۔ اس حوالے سے نئی تعیناتی بہت ہی ایک ضروری عمل ہے۔ اس کے لیے عمر ایوب صاحب بطور لیڈر آف دی اپوزیشن 15 جنوری سے خط لکھ بیٹھے ہیں اسپیکر نیشنل اسمبلی کو۔ پارلیمانی کمیٹی جو بننی ہے ابھی تک نہیں بن پائی، اس حوالے سے بھی مشاورت ہوئی۔ ہم نے مولانا سے یہ بھی استدعا کی کہ اب اس ملک میں آئین کے تحفظ کے لیے ہر جمہوریت پسند کو اکٹھا چلنا پڑے گا۔ تمام ان طاقتوں کو جو ملک میں بنیادی حقوق چاہتی ہیں، جو ملک میں جمہوریت چاہتی ہیں، ان کو اب اکٹھے بیٹھ کر سوچنا ہوگا کہ اس ملک میں جمہوریت اور بنیادی حقوق کی بقا کس طرح ممکن بنائی جائے۔ تو اس حوالے سے بھی مولانا نے بہت توجہ سے ہماری بات سنی اور ہم سمجھتے ہیں کہ آگے بڑھنے کے بہت امکانات ہیں۔ مولانا نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہم سے اس بارے میں مزید نشست کریں گے اور ایک لائحہ عمل جو ہے انشاءاللہ ہم مرتب کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ تو آج ہماری کچھ عرصے کے بعد ملاقات بحال ہوئی ہے JUI کے ساتھ، مولانا صاحب کے ساتھ، مولانا کے رفقا میرے ساتھ کھڑے ہیں، کامران مرتضیٰ صاحب۔ ہم سب مل کر اس بارے میں اب سمجھتے ہیں کہ ہمیں سوچنا ہے، پوری قوم کو دعوت دینی ہے کہ اس ملک میں جمہوریت، شرافت، انسانی حقوق کی بقا کیسے ممکن بنائی جائے۔ آئین کو اس وقت جو ایک خطرہ ہے میں سمجھتا ہوں، مکمل اس کی تحلیل ہمارے سامنے ہے۔ کوئی بھی آئینی حق، ہمارا حق آواز بلند کرنے کا، آپ نے دیکھا پیکا کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ صحافتی برادری اس وقت مجرم بن چکی ہے۔ آپ کی کسی بھی گفتگو پر آپ کو معطوب کیا جا سکتا ہے، آپ کے خلاف مقدمے بن سکتے ہیں، ہمارے خلاف مقدمے بن سکتے ہیں۔ جو ہمارا آئینی حق ہے اکٹھے کھڑا ہونے کا، وہ حق بھی جو ہے ہم سے چھین لیا گیا ہے۔ اکٹھے کھڑے ہونے پر بھی مقدمہ بنتا ہے۔ ہمارا حق ہے سڑک پہ چلنا، آرٹیکل 15 آئین کا ہمیں یہ حق دیتا ہے، وہ بھی ہم سے چھین لیا گیا ہے۔ تو اب ہم نے مل بیٹھ کر اس ملک میں سمجھتا ہوں آئینی اقدار کے احیاء کی بات کرنی ہے۔ آئین کو ہم نے بچانا ہے، تحفظ دینا ہے۔ ہم شاہد خاقان عباسی صاحب سے ملے ہیں، ہم محمود خان اچکزئی صاحب سے ملے ہیں، دیگر دوستوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ ہم سندھ جائیں گے، وہاں بھی ہم ہر ایک سے ملیں گے۔ ہم نے مارنگ بلوچ سے بھی بات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہم پورے پاکستان کو اب دعوت دے رہے ہیں کہ آئینی اقدار کے لیے اس ایک نقطے پر ہم کھڑے ہو جائیں، آئین کی بقا کے لیے۔ تو اس لیے ہم بہت پر امید ہیں کہ اب ہم صحیح سمت میں چل رہے ہیں اور پوری قوم انشاءاللہ ہمارا ساتھ دے گی۔ عمر صاحب، کامران صاحب آپ پہلے بات کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں دوستوں کو PTI کے ویلکم کرتا ہوں۔ مولانا صاحب نے خود ان کو ویلکم کیا ہے اور کافی لمبی چوڑی گپ شپ ہوئی ہے۔ دوست آج کافی وقفے کے بعد تشریف لائے تھے اور وہ رابطے جو کہ درمیان میں رکے ہوئے تھے وہ آج بحال ہوئے ہیں۔ کچھ باتیں جو ہے جو ان کی اور گورنمنٹ کے مذاکرات چل رہے ہیں اس حوالے سے انہوں نے مولانا صاحب کو اپڈیٹ کیا ہے اور ساری تفصیل بتائی ہے کہ کیا کیا باتیں ہوئی ہیں یا کس باتوں کی وجہ سے جو ہے نا وہ معاملات اب تک رکے ہوئے ہیں۔ تو وہ ساری باتیں سامنے آئیں۔ ظاہر ہے کہ اس کے بہتر وٹنس یا یہ بتا سکتے تھے، یہ بہتر وٹنس ہے، یہ دوست بتا سکتے تھے، یا نون کے لوگ جو ہیں وہ بتا سکتے ہیں۔ دوسری بات جو اس میں اہم تھی الیکشن کمیشن کے حوالے سے، الیکشن آپ سب کو پتہ ہے کہ الیکشن سارا دھاندلی کی پیداوار ہے۔ جو کچھ یہاں پہ اس الیکشن میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جس طرح سے بھی ہوا ہے اس میں میجارٹی جو ہے دھاندلی کے نتیجے میں اس الیکشن میں آئے۔ تو اب چونکہ چیف الیکشن کمشنر اور باقی 2 ممبران کا انتخاب ہونا ہے اور PTI ایک بڑی جماعت کے طور پہ تشریف لائی تھی کہ جی اس میں جو ہے وہ کوئی ایسا کنسنسس ڈیولپ کیا جائے جس کے نتیجے میں کوئی بہتر الیکشن کمیشن آ سکے، یا یہ 2 ممبرز اور الیکشن کمیشن۔ اور تیسری باتیں انہوں نے کہا تھا کہ یہ 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ جو ہے وہ کچھ دستور کی مطابقت میں آگے مل جل کے چلنا چاہتے ہیں۔ اور یہ جو تیسرا نقطہ ہے، باقی 2 چیزیں تو اس میں پہلی چیز تو ایک اطلاع کی حد تک تھی، دوسری جو ہے وہ ان کو ہم نے بتایا کہ اس کے اوپر آپ بھی تھوڑا ہوم ورک کر لیجئے، ہم بھی ہوم ورک کریں گے، مگر اس کا فائدہ بظاہر اس لیے نہیں ہوتا کہ فخر الدین جی ابراہیم جیسا ایماندار آدمی بھی ناکام ہو گیا تھا۔ جب تک اس کا انفراسٹرکچر موجود نہ ہو، جب تک وہ مداخلت جو کہ الیکشن میں ہوتی ہے وہ ختم نہ ہو، اس وقت تک جو ہے وہ آپ کسی کو بھی بٹھا لیں اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلے گا۔
تیسری بات جو مل جل کے چلنے کے حوالے سے اپوزیشن لیڈر صاحب نے بتایا، جنرل سیکرٹری صاحب نے بتایا پی ٹی آئی کے، تو اس میں مولانا صاحب کا اور جے یو آئی کا اپنا ایک مزاج ہے. وہ مزاج یہ ہے کہ جب تک وہ اپنی جماعت سے اجازت نہیں لے لیتے، معاملات کو اپنی جماعت کے اداروں کے سامنے نہیں رکھ لیتے، اس وقت تک کوئی ایسی بات کنفرم نہیں کر سکتے. تو وہ بات جو ہے وہ انڈر کنسیڈریشن آ گئی، انہوں نے بتایا سارا کچھ، انہوں نے اعتماد میں لیا، ان کے پرپوزلز آ گئے. ہماری طرف سے جو جواب جو ہے وہ پارٹی کے ساتھ مشورے کے، پارٹی کے اداروں کے ساتھ مشورے کے بعد جو ہے وہ اس میں ان کو بتایا جائے گا، ان کو کہ آگے معاملات کو کس طرح سے چلانا ہے. البتہ ایک 2 رکنی کمیٹی جو ہے وہ اس میں فارم کی ہے، جو اسد کیسر صاحب اور میں خود ہوں اس میں، اور وہ امیڈیٹ کوئی رابطے کی بات ہوگی، کوئی ایسی چیز جس میں کوئی غلط فہمی ڈیولپ ہو رہی ہوگی 2 پارٹیوں کے درمیان، یا کسی چیز سے روکنا تھا یا کسی کام کو کرنا تھا، تو آئندہ کے لیے ایک فی الحال جو ایک عارضی جو ایک میکینزم جو ہے ہم نے بنایا ہے، وہ اسد کیسر صاحب اور میں جو ہے وہ آپس میں بات کر لیں گے. باقی اس کے بعد جو معاملات جب آگے بڑھیں گے تو پھر دونوں پارٹیاں جس طرح سے چاہیں گی اس معاملے کو آگے بڑھائیں گی. تو آپ سب تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ. نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، اذان ہو گئی ہے، آپ بھی نماز پڑھیے، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں. دعا کریں. بچنے کے لیے نماز کے بعد پریس کانفرنس کر لینی تھی. نماز لمبی ہوتی ہے ہماری. ایک کر کے جس دوست نے جس ساتھی سے سوال کرنا ہے اس سے کرنا. سب سے پہلے سوال کرنا ہے کہ اس سے قبل بھی پاکستان تحریک انصاف کی آپ لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی صاحب کی، پھر درمیان میں یہاں پر حکومت کے ساتھ بھی مذاکرات کی بات چلی، بیل گروپ میں مذاکرات جاری رہی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو جو ہے انداز کیا گیا. تو کیا ان کے ساتھ، یہ سوال میرے سے تو نہیں بنتا آپ سے ہی ہے، تو کیا اب پرانی جو چپکلش تھی ان کو بلا کوئی چپکلش نہیں ہے. دیکھیے ہم نے جو چپکلش اس سے 26 امینڈمنٹ سے پہلے تھی کبھی، تو ہم نے اس کو ختم کر دیا تھا، بھلا دیا تھا. ہم نے ورکنگ ریلیشن شپ کو بحال کر دیا تھا. ہم ہر طرح سے، بھلے یہ ہم سے بڑی پارٹی ہیں عددی نسبتوں سے، مگر ہم ہر طرح سے جو ہے نا ہم نے ان کو اپنے اعتماد میں رکھا، اپنے ساتھ رکھا، اور اس معاملے میں کبھی بھی جو ہے نا وہ ہم نے کوئی کنجوسی یا کوئی بدنیتی کا مظاہرہ نہیں کیا. ابھی بھی ایک وقفہ یقیناً آیا ہے، مگر وہ وقفہ بھی میرا خیال ہے کسی بری نیت کے ساتھ نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری کوتاہی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں ان کی کوتاہی ہے، ہم میں سے کسی کی کوتاہی ہو سکتی ہے، مگر وہ کوتاہی کو کوتاہی کے حساب میں لکھیں. ایک سوال کامران صاحب آپ سے اور ایک عمر ایوب صاحب آپ سے. عمر ایوب صاحب آپ یہ بتائیں کہ جن کوششوں میں آپ لگے ہوئے تھے، وہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ مچھلی پتھر چاٹ کے واپس آ جاتی ہے، تو کیا وہاں پہ آپ کو پتھر آگے نظر آیا اور آپ واپس آ گئے؟ اور دوسرا، آپ لوگ بھی کامران صاحب یہاں گفتگو کرتے ہوئے ہم سے ہی کہتے رہے ہیں کہ یہ کہیں کلیئر تو ہوں کہ انہوں نے جانا کدھر ہے، اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے ہیں، حکومت سے کرنے ہیں، ہم سے کرنے ہیں، کرنا کیا ہے؟ کیا یہ کلیئر ہو کے آگے آپ؟ یہ دونوں سوال تو ان سے بنتے ہیں، میرے سے یہ بھی آپ سے بنتے ہیں، آپ لوگ کے یہی تفاضلات تھے. چلے سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ ہم لوگ کہاں سے کون سی مچھلی کدھر سے پتھر چاٹ کے آئی ہے. نمبر 1 دیکھیں، ہمارا وزیراعظم عمران خان صاحب نے 5 دسمبر 2024 کو اڈیالہ جیل میں جس وقت ہمارے اوپر فرد جرم لگ رہا تھا، مجھے خود انہوں نے بلا کے کہا کہ عمر ایوب یہ کمیٹی کے ممبران کے نام ہوں گے، کسی کو کل یہ گلہ نہ ہو کہ پاکستان تحریک انصاف نے مذاکرات کے لیے اس انسٹالڈ گورنمنٹ کے ساتھ پہل نہیں کی. وزیراعظم عمران خان صاحب نے وہ پہل کی، اور اس انسٹالڈ گورنمنٹ کا اس کا رد عمل کیا تھا کہ جیسے ہی میں اڈیالہ جیل سے نکل رہا تھا، مجھے آپ سارے ساتھیوں کو آپ کو یاد ہوگا، مجھے ادھر ہی اریسٹ کر دیا. پھر عدالت نے ATC راولپنڈی نے انہوں نے جو ہے اگلے دن وہ چھڑوایا اور انہوں نے کنٹمپٹ آف کورٹ لگائی، اور کیونکہ میرے پاس بیل تھی. اس کے بعد پھر یہ چیزیں آگے گئیں. 3 نشستیں ہم لوگوں نے کی اور وہ پوائنٹس رکھے ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن. نمبر 1 ہمارے اسیران کی رہائی آئین اور قانون کے مطابق، نہ ڈیل نہ ڈھیل. نمبر 2 26 نومبر 2024 اور آپ کا 9 مئی کے جو سانے ہوئے تھے ان کے حوالے سے، جو 9 مئی کا انسیڈنٹ ہوا تھا جو ہم سمجھتے ہیں کہ فالس فلیگ آپریشن تھا، اس کے اوپر ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بٹھائیں، اور وہ کمیشن وہ ہوگا جس کے اوپر دونوں اطراف سے انڈیپینڈنٹ ججز، سینئر موسٹ ججز آف دا سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ، اس کے اوپر بٹھائیں. پر انہوں نے نہیں کیا.
اور سونے پہ سہاگا جو ہماری ڈیمانڈز تھیں کہ آپ ہماری ملاقات وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ان مانیٹرڈ انوائرمنٹ میں کرائیں. یہاں پہ وہ طارق عزیز صاحب کہتے تھے سنتے کانوں دیکھتی آنکھوں، تو وہ کم از کم وہ سنتی آنکھیں اور وہ سنتے کان اور دیکھتی آنکھیں جو ہیں وہ کم از کم مانیٹرنگ نہ کریں. انہوں نے اپنے اعلامیے میں اس کے ساتھ ہماری تائید کی پر وہ کرا نہیں سکے. تو ہم لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جناب کہ یہ لوگ اپنے آپ کو یہ حکومت کہتے ہیں تو یہ اجازت پٹواری چکری سے لینی ہے، پٹواری اڈیالے سے لینی ہے، پٹواری دمیال سے لینی ہے، پٹواری ٹوبا ٹیکسنگ سے لینی ہے، کس سے انہوں نے اجازت لینی ہے؟ تو یہ آپ صاحب یہ بتا دیں کہ جو مطالبہ شہباز شریف صاحب کی حکومت سے کر رہے ہیں جوڈیشل کمیشن کا، ظاہر ہے اس سے پہلے آپ کی حکومت تھی وہ اتنی بے بس تھی، شہباز شریف صاحب کی حکومت اس سے زیادہ بے بس ہے، تو کیا ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنائے؟ کیونکہ اس سے آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ گزشتہ 4 سال آپ نے جو گزارے اس کے ساتھ حالات اور بھی بدتر ہیں. تو آپ مجھے بتا دیں ہم لوگ پھر کس، میں مطلب بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن یا سلمان اکرم راجہ صاحب ایز سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی، یا ہم لوگ کس کو درخواست لکھیں؟ کسی گرداور کو لکھیں، گرداور رائیونٹ کو لکھیں ہم لوگ درخواست کیجیے آ کے مذاکرات کے لیے بیٹھ، مطلب کس ہم نے اپروچ ہم لوگ ہمارے کاؤنٹر پارٹ کون ہوں گے؟ شاید گرداور رائیونٹ ہو، میرا خیال ہے وہ ان سے زیادہ میرا خیال ہے وہ ہوں گے امپاورڈ ہوں گے. اور اسی لیے اب ہم پاکستان کی عوام کے پاس جا رہے ہیں. ایک چیز اور مولانا صاحب عمران خان صاحب کی اور بشرا بی بی کی سزا کو آلریڈی کنڈیم کر چکے ہیں. بہت شکریہ. اچھا سر یہ فرما دیجیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف مولانا فضل الرحمان کے پاس تو آتی ہے، لیکن دوسری طرف جب مذاکرات جب بات چیت مثبت انداز میں چلتی ہے تو علی امین گھنٹا پور صاحب کو ایسا بیان دے دیتے ہیں جس سے مولانا فضل الرحمان صاحب کی کردار کشی تک بات چلی جاتی ہے. تو اس حوالے سے عمران خان صاحب سے کوئی بات کی ہے؟ کمیٹی اسی لیے بنی ہے کہ وہ امیڈیٹ کوئی پرابلم ہوں گے تو اسد کیسر صاحب اور وہ میں بیٹھ کے اس کو ریزالو کر لیں گے. وہ دونوں طرف سے انشاءاللہ سیز فائر ہے، دونوں طرف سے کوئی بات نہیں کی جائے گی. ماحول پہلے ہم نے بہت بہتر بنایا ہوا ہے، مزید اس سے بھی بہتر بنانے کی کوشش کریں گے اور نزدیک آنے کی، جتنے نزدیک آ سکے اس میں نزدیک آنے کی کوشش کریں گے. ہوتا ہے آپ کے پاس اپوزیشن لیڈر کا، اس ایوان کا کسٹوڈین اسپیکر ہے، اور اسپیکر کا کیا رول رہا ہے ان مذاکرات کرانے میں، اور کیا اپنی گنجائش موجود ہے؟ کیونکہ اسپیکر اور عرفان صدیقی کہہ رہے ہیں ہماری کمیٹی تحریر ہوگی 31 کو، ہم انتظار کریں گے ابھی بھی ان کے رویے ان کے جواب کا، یا وہ آ کے بیٹھے ہم سے مذاکرات کریں. اب آپ کیا کہتے ہیں دونوں کے سوال کے بارے میں؟ ٹھیکہ خان صاحب میں آپ سے یہی بات کروں گا، میری عادت ہے کہ میں بالکل ڈائریکٹ بات کروں. ہم نے بآواز بلند میڈیا کے ذریعے ہر جگہ پہ یہ بات کہی ہے کہ جو مذاکرات تھے وہ اس دن ختم ہوئے تھے جس دن ہمارے نیگوشیٹنگ کمیٹی کے ممبر صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے گھر پہ پنجاب پولیس کا 150-200 نفری گئی، 4 ڈی ایس پیز اور باقی لوگوں نے دھاوا بولا. اور اس کے بعد نہ ہماری ملاقات وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ان مانیٹرڈ انوائرمنٹ میں ہوئی، نہ انہوں نے آپ کا 26 نومبر کا اور 9 مئی کے کمیشنز کے بنانے کے بارے میں کوئی بات کی. تو میرا خیال ہے ہمارا ٹائم قیمتی ہے، ہم نے عوام کے پاس ہی جانا ہوتا ہے. تو ابھی مذاکرات ان کے ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ ختم ہو چکے ہیں. بہت شکریہ. دوبارہ مذاکرات کب ہیں؟ ان کے ساتھ ہمارے یہ ہم لوگ اپوزیشن میں ہمارے ہر وقت رابطے قائم ہے. کون سی؟ ہماری تو کمیٹی مطلب ہماری کمیٹی ختم ہو گئی ہے، یعنی اب 31 کا انتظار نہ کیا جائے تو پھر نہ ہی سمجھیے.